بات کرتے ہیں تو بلدیاتی ادارے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ بلوچستان ملک کا پسماندہ ترین صوبہ بھی ہے اور اس میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی انتہا کو چھو رہا ہے، لیکن بلوچستان 7 دسمبر کو بلدیاتی الیکشن کروا کر باقی صوبوں سے بازی لے گیا، جبکہ سندھ اور پنجاب بلدیاتی الیکشن سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج الیکشن کمیشن نے آرڈر جاری کیا کہ سندھ میں 18 جنوری اور پنجاب میں 30 جنوری کو الیکشن ہوں گے۔ سندھ نے یہ تاریخ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شرجیل میمن کا مطالبہ ہے الیکشن مارچ میں کروائے جائیں، جبکہ پنجاب کی طرف سے بھی اعتراض آ جائے گا۔ ملک کے 2 بڑے صوبے عوام کو جمہوری حق دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ یہ بلدیاتی الیکشن کیوں ٹالنا چاہتے ہیں؟ شاید یہ عوام کو جمہوریت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومت آج بھی مسنگ پرسنز کو عدالت میں پیش نہیں کر سکی۔ چیف جسٹس نے آج ریمارکس دیے، میرے پاس 60 گھنٹے ہیں اور یہ میرے لیے 60 سال کے برابر ہے۔ کیا چیف جسٹس ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ مسئلہ حل کر دیں گے؟ اور آج امریکی وزیر دفاع چک ہیگل نے آرمی چیف جنرل راحیل شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعظم میاں نواز شریف سے الگ الگ ملاقاتیں کی، اور ان ملاقاتوں میں امریکی امداد کو نیٹو سپلائی کی بحالی سے مشروط کر دیا، جبکہ پاکستانی قیادت نے نیٹو سپلائی بحال کرنے کا یقین دلا دیا۔ ہم آج کے پروگرام میں ان تمام سوالوں کا، ان تمام ایشوز کا جواب تلاش کریں گے۔ ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، سندھ اور پنجاب کی حکومتیں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کیوں چاہتی ہیں؟ ہمیں فیس بک اور 247 پر جواب دیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواصت، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر میر حاصل بجنیو صاحب، نیشنل پارٹی کے صدر ہیں، اور بلوچستان میں یہ بازی لے گئے، انہوں نے کم از کم صدر ہو گئے ہیں اور یہ بلوچستان میں انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروا کے پاکستان کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ دوسرے مہمان ہمارے عابد شیر علی صاحب ہیں، پانی اور بجلی کے اسٹیٹ منسٹر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اپریشیٹ میں ان کو کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ اور ہماری تیسری مہمان عائشہ گللے صاحبہ ہیں، اور MNA اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ بجنیو صاحب، آپ نے بلدیاتی الیکشن کیسے کروا لیا؟ پہلے تو میں آپ کے سوال کا جواب دوں کہ میں ہو گیا ہوں اسی لیے کہ ڈاکٹر مالک جب وزیر اعلیٰ بنا، اس نے کہا کہ یہ اخلاقی ذمہ داری ہے، انہوں نے چھوڑ دیا، I have to step down۔ نہیں، بڑی بات ہے یہ۔ دیکھیں، ہمارے سامنے یہی مشکلات تھیں، سپریم کورٹ کا آرڈر بھی تھا۔ ایک آپ کو بتاؤں، ہماری یہ جو بریڈ ہے اس وقت کی جو حکومت میں ہے، وہ سیاست میں ایک ٹرم ہوتا ہے دا پولیٹیکل اینیملز۔ ہم بیسکلی ہیں پولیٹیکل اینیمل، ٹھیک ہے، روڈ لاٹھی ڈنڈے کا کے یہاں پہنچے ہیں۔ دیکھیں، بہت زیادہ اگر آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہو تو یہ چیزیں کرنا مشکل نہیں ہوتی۔ ہمارے سامنے یہ بھی ٹارگٹ نہیں تھا کہ الیکشن ہر صورت میں ہمیں جیتنے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے لوگوں کو جتانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا یہ تھا کہ جی آپ نے ایک پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے آپ کی، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اپنی منشور میں تیسرے نمبر پہ یہ لکھا ہے کہ ہم بلدیاتی الیکشن کرائیں گے، ٹھیک ہے، اور اختیارات ہم نیچے لے جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک بہت بڑا اسٹرگل ہے کہ ڈیسینٹرلائزیشن پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب 80th امینڈمنٹ پاس ہوا، ہمیں ہماری وہ 60 سالہ جو جدوجہد تھی اس کا ثمر ملا۔ ہمارے جنریشن سے ہم یہ لڑائی لڑ رہے تھے۔ اچھا، یہ بتائیے، دوسرے صوبے کروا سکتے ہیں کیا؟ سندھ کروا سکتا ہے اور پنجاب کروا سکتا ہے جس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور خیبر پختونخوا کروا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کروانا چاہے، پولیٹیکل ول کی بات ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لوگ بلدیاتی الیکشن میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ان کے MP اور MNA کے الیکشن کے مقابلے میں، اس میں زیادہ جوش خروش ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو۔ اب دیکھیں، نہیں کروا سکتے کیا مانی ہے، میں یہ بات میری آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ کوئی اگر بلوچستان میں ہو سکتے ہیں، پورے پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ڈی لمیٹیشن کچھ جگہوں پہ ڈی لمیٹیشن ہوئی ہے، کچھ جگہوں پہ نہیں ہوئی ہے۔ آپ نئے ووٹر لسٹ پہ الیکشن کرا دیں، کوئی ڈسفرنچائز تو نہیں ہوگا نا۔ بالکل صحیح بات۔ پھر تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ عابد شیر علی صاحب، آپ پنجاب میں کیوں نہیں کروانا چاہتے؟ شاہ صاحب، ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ نہیں کروانا چاہتے، اور انشاءاللہ مارچ 2014 تک الیکشن ضرور ہوں گے۔ سر، وہ ڈیٹ آ چکی ہے 30 جنوری، میں نے آپ کو کہا کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا جنوری میں ہو، اور میں سمجھتا ہوں ہونے بھی چاہیے، اور ہم اس پر تیار ہیں۔ کچھ ڈیلیمیٹیشنز کا معاملہ تھا، کچھ الیکشن پروسیس کا معاملہ تھا، وہ میرا خیال کہ آلموسٹ وہ پورے ہو گئے مراحل۔
تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جب بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیٹ دے گا, 30 جنوری دے دی سر. جب بھی انہوں نے ڈیٹ دی انشاءاللہ اسی ڈیٹ میں. اچھا, وہ یہ کہا جاتا ہے پنجاب کے بارے میں کہ آپ لوگ اقتدار کیونکہ دوسرے لوگوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتے, ایم پی اے اپنا فنڈز نہیں چھوڑنا چاہتا, ایم این اے اپنے فنڈ نہیں چھوڑنا چاہتے, منسٹرز اپنا فنڈ نہیں چھوڑنا چاہتے, چیف منسٹر صاحب نہیں چاہتے کہ ملتان میں کوئی اور میئر آ جائے, راولپنڈی میں کوئی اور میئر آ جائے اور وہ ان کے اختیارات ڈیوائیڈ ہو جائیں, دوسرے لوگوں کے پاس چلے جائیں. دیکھیں, ہم ایز اے پارٹی گورن کر رہے ہیں اور ہماری حکومت پارٹی کی حکومت ہے, پی ایل این کی, اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ یہ جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں اس کا منسٹرز, ایم این اے, ایم پی ایز کے فنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوکل گورنمنٹ کے فنڈ ہیں اور یہ انہی کے ثواب دیدی اختیارات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ الیکشن ہوں گے, گراس روٹ لیول تک اختیارات کی منتقلی ہوگی, ہمیں تو بہت آسانی ہوگی کہ لوگوں کا انٹریکشن ہے, وہ ان کے لوکل ریپرزینٹیٹیو ہوں گے, کام ہوں گے, تو ایک جمہوری کلچر جو ہم سوچ رکھتے ہیں اس کو تقویت ملے گی اور اس عمل میں آگے بڑھیں گے. یہ میری لیڈرشپ نے کبھی نہیں کہا. وہ شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ, جو اپنے ساتھی ہیں ہماری فیڈرل گورنمنٹ میں بھی, لیکن سر الیکشن بھی نہیں کروایا انہوں نے, نہیں کہا بھی نہیں, الیکشن جو معاملات تھے چوہدری صاحب, دیکھیں یہ ایشو اٹھا, میڈیا پہ اٹھا, کچھ نادرا کی طرف سے پرابلم تھی, کچھ اور شکوک و شبہات تھے, اور پنجاب کی جو اپوزیشن پارٹی ہے انہوں کے سب کچھ ریزرویشنز تھے, ان کو ریموو کیا ہے. ہم الیکشن پروسیس سے بھاگ نہیں رہے, نہ ہی ہم نے بھاگنا ہے. کوئی بھاگتا بھاگے, اور انشاءاللہ تعالی جو ٹائم فریم الیکشن کمیشن کی طرف سے دے گا انشاءاللہ اسی ٹائم اور جماعتی بنیاد پہ, جماعتی بنیاد پہ وہ تو مان چکے, سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے, جو یہ غیر جماعتی بنیاد پہ عدالتوں کے احکامات ہوں گے ہم اس کو مانیں. عائشہ صاحب, آپ سے بلدیاتی الیکشن کے بارے میں سوال نہیں کرنا, بڑا سمپل سا سوال ہے کہ آپ لوگوں نے ڈرونز کی وجہ سے نیٹو سپلائی بلاک کی. آج وزیر دفاع آگے امریکہ کے اور انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اس کو بحال کریں, نہیں تو آپ کو امداد نہیں ملے گی. اب پاکستان جو ہے ایک بڑی مشکل صورتحال کا شکار ہو گیا, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جاوید صاحب, اس ملک میں 10 سال سے ایک جنگ جاری ہے, اور جب بھی امن مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی, ڈرون اٹیک ہوا. ولی الرحمان کی مثال دیکھیں, پھر اس کے بعد جب حکیم اللہ محسود تیار ہوا مذاکرات کے لیے تو اس وقت ڈرون اٹیک کیا گیا. اس کے اوپر ساری پولیٹیکل پارٹیز کی اے پی سیز ہو چکی ہیں, پارلیمنٹ کی جوائنٹ ریزولوشن آ چکی ہے کہ ڈرون اٹیکس ایک تو پاکستان کی سوورینٹی کو وائلیٹ کرتی ہیں, دوسری بات یہ کہ ہمیشہ اس نے پیس پروسیس کو سکٹل کیا. تو ہم پاکستان میں, ہمارا جو ایک مقصد ہے کہ اس پاکستان میں کسی طریقے سے امن آ جائے, کیونکہ جب سے ہم اس وار اگینسٹ ٹیرر میں گئے ہیں, ایک سول وار ہے, $100 بلین امریکن امداد روک دیتے ہیں پاکستان کی, $100 بلین, اگر روک دی انہوں نے تو اس کے بعد مشکل تو ہمارے لیے پیدا ہو جائے گی. امداد ان کی کتنی ہے, $1.5 بلین یا اس سے, اور اس میں بھی آدھی سے زیادہ ان کی اپنی جیبوں میں چلی جاتی ہے, جو ان کے یہاں پہ آفیشلز پاکستان میں اسلام آباد میں کام کرتے ہیں. جبکہ ہمارا $100 بلین کا اس ملک میں نقصان ہو چکا ہے. آپ کی فورن انویسٹمنٹ یہاں پہ نہیں آ رہی, آپ کے کارخانے بند ہو چکے ہیں, آپ کی بے روزگاری انتہائی, آپ کے آئی ڈی پیز پڑے ہوئے ہیں جو کہ فاٹا سے آپ کے کیمپس میں یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. تو ہم نے اس ملک پہ رحم کرنا ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ایک میسج دینا چاہیے تھا ان کو. اور جب یہ موجودہ گورنمنٹ نے الیکشن کے دوران انہوں نے بڑے نعرے لگائے کہ ڈرون اٹیکس کو رکوائیں گے, پاکستان کی سوورینٹی کا خیال رکھیں گے, امن مذاکرات کروائیں گے, تو جب نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم جب یو ایس کے دورے پہ گئے تو ان کو وسیفرسلی اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے تھا, لیکن جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں ڈرون اٹیک کا ذکر تک نہیں ہے. ان کو یہ بتانا چاہیے تھا. اچھا, آپ کا موقف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نیٹو سپلائی روکی, اب یہ رکی رہے گی, ان کا یہ ہے ادھر سے تورخم سے آپ اس کو آن نہیں ہونے دیں گے, کھلنے نہیں دیں گے. 9 سپٹمبر کو اے پی سی ہوئی, اس کے بعد مذاکرات کا پروسیس شروع ہو گیا. نہیں ٹھیک, وہ پوری ہسٹری ہے. نواز شریف صاحب نے نیٹو سپلائی کی بات کیجئے, آپ نیٹو سپلائی کھلنے نہیں دیں گے. ہم اسی بات پہ نہیں کھلنے دیں گے کہ امن مذاکرات ہمیشہ ڈرون اٹیک کی وجہ سے خراب ہوئے. ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں کہ کوئی سیز فائر ہو, کوئی مسئلہ کلیئرٹی آف سچویشن ہو, اور وہ پریزیڈنٹ گورنمنٹ نے نہیں اٹھایا. اور میں ایک اور پوائنٹ یہاں پہ اٹھانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, ٹرکش جو پارلیمنٹ نے جب عراق وار کے لیے امریکہ نے ان سے راستہ مانگا, تو جب ٹرکش پارلیمنٹ نے ان سے کہا کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں, تو ان کی گورنمنٹ نے ویسے ہی ان دیٹ اسپرٹ انہوں نے اس کو کنوے کر دیا. کیوں ہماری گورنمنٹس
نہیں کیا ماضی کی مسائل بات ہے, ہیں کہ ماضی کی ہماری بات ہے کہ ماضی کی طرف موجودہ جائیں گے تو ہم موجودہ گورنمنٹ کی 65 سالوں کے ماضی کو پچھلے ہمیں 5 65 سال چاہیے رونے کے دیکھیں لیے. پرویز مشرف کے وہ دور میں غلطیاں ہیں بھی ساری, وہ غلطیاں چھوڑ دیجیے, آج کی بات کرتے ہیں. پرویز مشرف کے دور بدنجر میں صاحب کی طرف, بدنجر صاحب کنڈمنیشن دیکھیے اب کہ موجودہ انہوں نے گورنمنٹ تورخم سے کنڈمنیشن ہو نیٹ رہی ہے. سپلائی روکی ہوئی, چمن سے نیٹ سپلائی چل رہی ہے, آپ نے وہاں سے اجازت دی ہوئی ہے. اب یہ ایک ہی ملک ہے, 2 صوبے ہیں, ایک طرف سے روک دی گئی, دوسری طرف سے جاری ہے, یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ ایک تو میں عرض کروں کہ ہم نے اور آپ نے سب نے مل کے اس پاکستان کے 18 کروڑ لوگوں کو کنفیوز کیا ہوا ہے. پہلے یہ ہے کہ نیٹو آپ کیوں روک رہے ہیں؟ آپ ہی کا مطالبہ, ڈرون حملے ہو رہے ہیں اس وجہ سے. نہیں, آپ ہی کا مطالبہ ایک میسج ہم نے دینا ہے, اسٹرانگ میسج دینا ہے. مجھے بات کرنے دیں. آپ ہی کا مطالبہ ہے کہ امریکہ یہاں سے چلا جائے. ٹھیک ہے, آپ کا مطالبہ نہیں ہے, آپ ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں امریکہ یہاں سے چلا جائے. اب وہ جا رہا ہے تو میں تو جانے نہیں دوں گا. بھائی کیوں جانے نہیں دوں گے؟ ڈرون ایگریمنٹ ہو رہے ہیں. نہیں ادھر سے واپس آ رہے ہیں ابھی کنٹینر, ادھر سے ہی جا رہے ہیں. اب تو جا رہے ہیں نا, جا رہے ہیں نا, تو جانے دیں ان کو نا. اب تو وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو جانے دیں. نہیں سر, ابھی افغانستان سے واپس ہی نکلے 10 سال کنٹینر. پروگرام ہے ڈرون کا میری ان بات کا, سنا. یہ نہیں رکنے والے. دیکھیں یہ آپ نیٹو, آپ کی فوج نے نہیں روکا. جو کانفرنس ہوا تھا جس میں ہم سب گئے تھے, ٹھیک ہے, کتنے عرصہ روک سکتے آپ اس کو؟ نہیں روک سکتے آپ اس کو. پھر دوسری یہ ہے کہ کیوں نہیں روک سکتے؟ بالکل میری بات سنیں, آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, آپ کی ریاست نے, آپ کی حکومت نے ایک ملک کے ساتھ کہ ہم ان کو یہاں سے جانے دیں گے. اس معاہدے میں آپ نے یہ نہیں کہا ہے کہ ڈرون ہوئی ہے تو ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. آپ 35 ملکوں کے ساتھ آپ کا ایک ایگریمنٹ ہے کہ آپ یہاں سے جائیں گے, ہم آپ کو سیفٹی بھی دیں گے. ٹھیک. اب ایک گروہ کھڑا ہو جاتا ہے, میں نہیں دینے دیں گے. آگے جا کے جے یو آئی کہے گا میں نہیں جانے دوں گا, آگے کہے گا ایم کیو ایم کہتا ہے جی میرے مسئلہ ہے میں نہیں جانے دوں گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک ملک ہیں, آپ جن لوگوں سے آپ کی اگریمنٹ ہوتی ہے, what they think about you. ڈرون کا دیکھیں سیدھی سیدھی بات ہے, ہم آپ لوگ بالکل جتنا شور کرنا چاہیں کریں. آج نہیں کہا ہے, 2 سال پہلے they have announced this will continue for next 26 years. اب جتنا نیٹو روکنا ہے روکیں, اپنا گھر جلانا ہے جلا دیں, اپنے دفتر جلانے ہیں جلائیں, وہ نہیں رکیں گے. اور کیوں ہم اچھا یہ بتائیے, آپ یہ بتائیے چمن سے بحال رہے گا یا کسی وقت بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں سے بھی نیٹو سپلائی رکنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں سے نہیں رکنی چاہیے, چلتی جانی چاہے ڈرون حملے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے ہماری ریاست کا ان ریاستوں کے ساتھ, پہلے اس ایگریمنٹ کو توڑ دو. دیکھیں سیدھی سیدھی بات کریں نا, الٹا سیدھا بات کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ میں اتنی ہمت ہے پہلے اس ایگریمنٹ کو توڑو اور اس کو کہ میں جان نہیں دوں گا. اس ایگریمنٹ کو بھی وہ تو وفاق نے فیصلہ کرنا نا سر, تو بھائی توڑ تو وفاق سکتا ہے. تو وفاق اگر نہیں کنٹینیو کرنا چاہتا ہے تو آپ وفاق کیوں کھڑا ہو جاتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں میری بات آبشیر علی صاحب, یہ آپ کو پتا جنرل کیانی صاحب جب ان کا آخری وقت تھا, آخری دور تھا ان کا, تو اس وقت حکومت پاکستان نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ جو بھی امریکن آئیں گے سب سے پہلے وہ پرائم منسٹر سے ملیں گے اور پھر اس کے بعد کسی ادارے کے سربراہ سے ملیں گے. لیکن جو ہی جنرل راحیل صاحب آئے آج ہی آپ نے یہ وائلیٹ کر دی, کیونکہ وہ وزیر دفاع, امریکن وزیر دفاع پنڈی اترے, سب سے پہلے وہ آرمی چیف کے پاس گئے, پھر وہ وزیر دفاع سے ملے اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر صاحب سے ملے. آپ کا امریکہ سے ایک سگنل دے دیا کہ ہم آپ کے رولز اینڈ ریگولیشن کو نہیں مان رہے. جو صاحب یہ معاملات نہیں ہے کہ کون کب کس سے ملا, بات ہے آپ کی پالیسی کی, اور محترمہ بات کرتی ہیں تو یہ کوئی 4-5 مہینے کا کھیل نہیں ہے جو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی حکومت نے شروع کیا. یہ کوئی 10-11 سال کی مہلک بیماری ہے. اس میں آپ کے بھی سربراہ نے ان کا ساتھ دیا ریفرینڈم میں جب یہ ڈرون اٹیک شروع ہو چکے تھے پاکستان. ماضی کی طرف نہ جائیں, میں ویسے دہرانا تو آپ نے کہا کہ ماضی میں پھر بات چیز ہے. دیکھیں یہ نہیں ہے طریقہ کہ آپ بولیے, ہم نے خاموشی سے سنا, تو یہ ایک رویہ ہونا چاہیے کہ جو صاحب ماضی میں پھر دیکھیں 4-5 مہینے کا, تو ماضی میں تو آپ نے اپنی ایڈ بیس بھی ان کو دیتے رہے, آپ نے سارا کام کروایا. اب 4-5 مہینے اب ڈپلومیٹک چینلز کے ساتھ اس کو ٹھیک کرنا ہے. پارلیمنٹ میں ریزولوشن ٹیبل کی پی ایم ایل این کی حکومت نے
اب ایک آپ سولو فلائٹ لے رہے ہیں, آپ پارلیمنٹ کے ذریعے, آپ اپنی پولیٹیکل ول کے ذریعے آگے اکٹھے بات کرتے, تو جب آپ نے ایک ٹریک ہی اپنا علیحدہ لے لیا. ویسے پارلیمنٹ میں انہوں نے بات کی تھی, عمران خان صاحب کی اگر آپ چودھری نثار اور عمران خان دونوں کی تقریر ایک تھی. چودھری نثار علی خان صاحب نے جب وائنڈ اپ کیا, وہ آپ ان کی وہ سپیچ لے لیں, انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا دوسرے دن کی تقریر, میں آپ وہی بات پہلے دن کی نکالیں, اس کے بعد دوسرے دن کی دیکھیں. خان صاحب نے کی, اس کے بعد چودھری صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو ڈائیلاگ کے لیے کہتے ہیں, اس پروسیس کو جاری رکھیں, جو بھی فیصلہ کرنا مل کے کریں اور ایک پیج پہ رو کے کریں. یہ نہیں ہے کہ ڈویژن ہونی چاہیے ود ان دا رینک. آپ باہر کی دنیا کو میسج دے رہے ہیں, اس کا مطلب آپ ایک ایز اے ٹیم آپ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں, حکومت کہیں کھڑی ہے. میں نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد یہیں سے آپ سے بات آؤں گا کہ آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ, آپ نے ان کو بٹھانا تھا, آپ نے ان سے بات کرنی ہے. جب آپ بٹھا رہے, بات نہیں کر رہے تو قصور آپ کا. ایک منٹ بریک کے بعد واپس آ رہا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصات, حکومت نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ جب بھی باہر سے کوئی ڈگنیٹری آئے گا, وہ سب سے پہلے حکومت سے ہی ملاقات کرے گا, پرائم منسٹر صاحب سے یا وزراء کے ساتھ ملاقات کرے گا, کسی ادارے کے سربراہ کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہوگی. لیکن آج امریکی وزیر دفاع نے آتے ہی یہ وائلیٹ کر دیا یہ قانون, اور اس پہ حکومت پاکستان خاموش ہے. کیوں خاموش ہے, یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کا جواب حکومت سے عوام چاہ رہے ہیں. بشیر علی صاحب, یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ اگر فرض کیجئے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نیٹو سپلائی بحال نہیں ہونے دیں گے یا روک دیں گے, کنٹینرز نہیں جائیں گے, تو آپ ان کو بٹھاتے, ان کو سمجھاتے. آپ نے نہ بٹھایا نہ سمجھایا, آپ تماشا دیکھ رہے ہیں مسلسل. جو سب بات ہوئی, اور پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپس میں بات چیت ہوتی ہے, اور جب آپ ہمیں ڈیڈ لائن دے دیں جی کہ 18 تاریخ ہے, 16 تاریخ ہے, تو یہ معاملات اس طرح نہیں چلتے. 18 دن سے پورے آپ یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ کا دور نہیں ہے کہ آپ ڈکٹیٹ کریں کسی بھی حکومت کو. ایک پلیٹ فارم تھا, تمام پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ تھی, تمام پولیٹیکل لیڈرز نے اپنی بات کی اسمبلی کے فلور پہ, جو جس کا شیئر ہے انہوں نے بات کی ہے. تو جب آپ سولو فلائٹ لے لیں اور ایک ٹائم فریم دے دیں جی کہ 18 تاریخ کے بعد یہ ہو جائے گا, تو یہ معاملات اس طرح نہیں چلتے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں دونوں طرف سے ڈرون بند ہونے چاہیے. جو انسرجنسی ہوتی ہے, جو لوگ جو سوسائڈل بم پھٹتے ہیں, چرچز میں پھٹتے ہیں, مساجد میں پھٹتے ہیں, ہماری پاک فوج پہ پھٹتے ہیں, ہماری سول سوسائٹی پہ پھٹتے ہیں, ان کے منسٹرز مارے جاتے ہیں, ان پر تو یہ کبھی سٹرائک نہیں کرتے, ان پر تو انہوں نے کبھی زندگی میں کنڈیم نہیں کیا. ان سے پوچھتا ہوں میں, آپ مجھے بتائیں, آپ ہی کے پروگرام میں میرے سے جو بدتمیزی کی تھی پی ٹی آئی کے وہ منسٹر تھے, وہ آپ اس چیز کے یعنی شاہد ہیں. میں نے تو صرف یہی پوچھا تھا کہ بھی آپ کنڈیم کیوں نہیں کرتے کہ آپ کے منسٹر کو مارا گیا, جب ہماری ساورنٹی دونوں طرح سے وائلیٹ ہوتی ہے, چاہے وہ ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو. ہم تو پھنسا تو پاکستان ہوا ہے. تو اس معاملات میں سینسیوٹی کو دیکھتے ہوئے آپس میں مل جل کر ایک پیج پر آنا چاہیے, ایک ہماری لائن آف ایکشن ہونا چاہیے. اس میں چاہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو, تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں پاکستانی بن کر اس مسائل کا حل, یہ کوئی ابھی کے ایشو. عائشہ صاحب, یہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھانے میں کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خرج نہیں ہے. آپ تھوڑی سی اگر مہربانی کریں, گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں, یہ مسئلہ حل کریں, کیونکہ یہ پھیلتا چلا جائے گا. جب پھیلے گا تو ہمارے لیے پرابلم بڑھ جائیں گے. ان کے اوپر ان کی جو جواب ہے اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب سے ہی ہم اس وار اگینسٹ ٹیرر میں گئے ہیں, تب سے جب سے ڈرون اٹیکس شروع ہوئے, ملٹری آپریشنز شروع ہوئے, ہمارے لوگوں کے کولیٹرل ڈیمیجز میں ہمارے جو معصوم لوگ ہیں, جب بے گناہ لوگ شہید ہوتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ مارکیٹس میں بھی اٹیکس کرتے ہیں, وہ ادھر نیٹو کے اوپر بھی اٹیکس کرتے ہیں. تو ہم تو اس سول وار کا خاتمہ چاہتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خودکش دھماکے شروع کہاں سے ہوئے, اس کی وجوہات کیا ہیں, تبھی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں سے آپ مذاکرات کریں, بات کریں, اس مسئلے کو ختم کریں. لیکن آپ نے یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نیٹو سپلائی کی بات کرتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ تو صرف نہیں ہونا چاہیے, تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, ہر پارٹی کا مسئلہ ہونا چاہیے. پارلیمنٹ میں یہ بیٹھے ہوئے تھے, جوائنٹ ریزولوشن میں ان سب کے لوگ موجود تھے اور اے پی سیز میں موجود تھے. اور نیٹو سپلائی جو ہم بلاک کر رہے ہیں, یہ کوئی ہم غیر قانونی یا غیر جمہوری کام تو نہیں کر رہے. یہ تو پارلیمنٹ کی جوائنٹ ریزولوشن میں لکھا ہوا تھا کہ جب آپ کے اگر ڈرون اٹیکس نہیں رکے تو ہم نیٹو سپلائی کو بلاک کر دیں گے. اے پی سیز میں دوبارہ یہی ریپیٹ ہوا, تو ہم پشاور ہائی کورٹ نے اس کو وار کرائم کہا ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کو وار کرائم کہا ہے. تو ہمارے بے گناہ لوگ اس میں مارے جا رہے ہیں. تو ہم تو ایک جمہوری پروٹیسٹ کر رہے ہیں, پرامن پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور اس کا ہمیں حق ہے کہ ہمارے ملک کی سوورنٹی کو کیوں وائلیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ اس کو ختم کر دیں, یہ غلط بات ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بالکل چل رہی
नहीं, net of flight different है। ये अफगानिस्तान की वहीं पे जाता है ना, कि ईरान इराक में हमारा मकसद सिर्फ एक मैसेज देना है पूरी दुनिया मैसेज इकट्ठे को, मिलकर और आबिद शेर अली साहब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैसेज पूरा करें। इकट्ठे मिलकर दें, सिर्फ बहन प्राइम में। आबिद शेर अली मिनिस्टर साहब आपके साथ शामिल होना चाहते हैं प्राइम मैसेज। मिनिस्टर बनना नहीं होता, सिर्फ वज़ीर आला नहीं बनना होता, आपने इस मुल्क के अवाम की जानो माल की हिफाजत को भी बनाना होता है। हमने डायलॉग शुरू किए, हमने आप अपने पे अमल लीडर की करें। अगर तकलीफ सुनने भी हमने जी बदायूं साहब की तरफ आ रहे हैं। अच्छा बदायूं साहब ये बताइएगा इसके ऊपर अमल इसका नहीं हल कर क्या है, क्योंकि अब तो अमेरिकन डायरेक्ट बात कर रहे हैं आपसे कि इमदाद लें मेरी- और और आज नहीं भी तो जावेद इमदाद साहब, बंद कर दें। जावेद साहब, आज भी नवाज शरीफ साहब ने चट्टेगल साहब से कहा है कि जी हम कर देंगे नवाज नेट शरीफ सप्लाई, बंद नेट कर देना सप्लाई जो है। आपने, मैं आप एक पॉइंट कहना चाहती हूँ कि मैं एक पॉइंट आपकी इजाजत से कहना चाहूंगी। नहीं, लड़ाई नहीं कर रहे, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ ना, आप भी एड बंद करें, जिससे आप अमेरिकन एड लेकर काम करने अपने केपी यूएसएड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, हमने कोई नहीं लिया, लेकिन अगर आपको कोई एड देता है तो आपके बच्चों को नहीं मार सकते। पंजाब बंद कर रहा है, बंद करें। पंजाब बंद कर रहा है, अभी बंद कर दें। देखिए अगर कोई आपको एड देता है, वो हमने कोई एड नहीं ली, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछली Ongoing गवर्नमेंट से बंद कर चलते आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपको एड देखो, देता अगर भी है, नेटो सप्लाई बंद हो सकती है तो ये भी बंद कर- देखिए बंद कर दें। इंडिया के साथ भी ताल्लुकात है अमेरिका के, लेकिन अब इंडिया के अंदरूनी मामलात में अमेरिका कभी भी मुदाखलत नहीं कर बदायूं सकता। साहब यहाँ की तक कि तरफ। हामिद बदायूं करज़ई साहब भी इस protest मसले का करता है। हल तो क्या है? हमारी क्या होगा? सर गवर्नमेंट मैं इनका कोई हल नहीं, मैं तो काफी अरसे से मेरा बिल्कुल एक क्लियर क्या है, हमारा कोई हल ही नहीं। अब हम क्या बातें कर रहे हैं, नेटो सप्लाई पे क्या है, बच्चों वाले बातें। ईमानदारी से जिस दिन न्यूज आया ना कि ईरान हैंडशेक विद यूएस, मेरे ऊपर तो बम, इट वाज बम, नहीं, वो हैरान कुन खबर है। बम शेल। मैंने कहा आज पाकिस्तान में जो मीडिया पता नहीं पॉलिटिशियन इसको किस तरह लेंगे। बीबीसी, सीएनएन, फॉक्स, फलाना फलाना, 5 दिन तक कोई बात नहीं थी। देयर वाज नो सिंगल डिस्कशन इन पाकिस्तान। ये कुछ नहीं करे, यही करते रहे, चाहे इमरान खान कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून कर रहा है, मैं कर रहा हूं, जेजवाई कर रहा है, मसलमी करते रहे। तो वो चाह बाहर से निकाल देंगे। जिस दिन इंडिया, अफगानिस्तान, अमेरिका और ईरान हाथ एक करके उन्होंने चाबार से रोड और रेल डेवलप की ना, सर वो बन चुकी हैं, सड़कें वहां पे मौजूद हैं, जिस दिन वो निकाल के हालात से ये ले जाएंगे, शुरू हुआ ना, ले जाएंगे। मेरी बात सुन, जिस दिन ये शुरू हुआ ना, ये जो आप लोग सब शोर मचाते हो ना, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन 0 हो जाएगी। आपने कभी सोचा इस पे, कभी आपने कोई डिस्कशन किए? देखिए दुनिया में फॉरेन पॉलिसी के नए डायमेंशंस आ रहे हैं। ईरान कहां खड़ा था, आज कहां खड़ा है। मतलब ईरान से ज्यादा सख्त स्टैंड तो हमारा नहीं था। देखिए सर बात उनकी भी ठीक है, ड्रोन हमला जब होगा तो उससे जो प्रॉब्लम बढ़ेंगे वो भी तो पाकिस्तान देखिए, ये भी तो नहीं, हुकूमत का काम है। नहीं, किसी अगर हुकूमत गवर्नमेंट नहीं कोई रोकेगी किसी इस हुकूमत पे, का काम नहीं है। तो फिर मेरी बात मसले तो सुने, बढ़ जाएंगे। मेरी बात सुने, आप मैं देखो, एक रियलिटी होती है, आप उसको तस्लीम करते हैं, नहीं करते हैं। तो रियलिटी ये कि हम कमजोर हैं। रियलिटी ये है कि आप इस काबिल नहीं हैं क्योंकि कि हम आप IMF से ड्रोन कर्जे लेते को हैं। रोक सके, इसीलिए आप सड़क रोक रहे हैं। आप आसमान रोके ना, सड़क क्यों रोकते हैं? इसीलिए कि आसमान रोकने की सलाहियत नहीं है, सड़क रोकते हो। तो हकीकत ये है कि न ड्रोन को आप जानते हैं बंद होगा, न इमरान खान जानता है बंद होगा, न पाकिस्तान गवर्नमेंट भी ये जानता है बंद नहीं होगा, मैं भी जानता हूं बंद नहीं होगा, आप भी जानते हैं बंद नहीं होगा। आप हर उस चीज को करते हैं जिसकी हकीकत आपको मालूम है। क्यों? अब ये सब ये लोग बेसिकली एक मुनाफकत है, एक रियासती मुनाफकत है। मेरे हिसाब से बिल्कुल मुनाफिकत है। इससे लोग, आप लोगों की, सब लोग इस तरह की हरकतें करके पब्लिक संपत्ति लेना चाहते हैं। आप अपने लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं, आप इंटरनेशनल कुव्वतों के साथ गलत बयानी कर रहे हैं, और इसमें आप डे बाई डे फंस जाएंगे। आपको याद होगा, मैंने आपके प्रोग्राम में सलाला के बाद आया था, हमने कहा यह फैसला गलत है भाई, सलाला के वाक़े बाद हमारा जज्बाती फैसला है, हम नेटो नहीं रोक पाएंगे। आपने रेजोल्यूशन पास किया, हमने खड़े होकर असेंबली में कहा भाई ये नहीं हो सकता है सर, ये अब भी नहीं होगा। ठीक, कल शुरू हो जाएगा, क्या जवाब देंगे? अब भी मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान को ये बहाल करनी पड़ेगी, और जब बहाल होगी तो उसमें बेइज्जती बहुत होगी हमारी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।
ایشوز کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ مسنگ پرسنز کا ہے، اور یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جانے سے پہلے کوئی بڑا فیصلہ کر جائیں گے مسنگ پرسنز کا، اور ان مسنگ پرسنز کا زیادہ تر تعلق جو ہے بلوچستان کے ساتھ، اور بلوچ حکومت بھی اس پہ بہت ہی پریشان ہے۔ یہ بتائیے بزنجو صاحب کہ آپ حکومت میں آ گئے، اقتدار آپ کو مل گیا، اب بڑے بڑے فیصلے آپ نے کر لیے، آپ نے ایون بلدیاتی انتخابات بھی کروا دیے اپنے بلوچستان میں، مسنگ پرسنز کیوں نہیں حاصل کر پا رہے آپ؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ہمارے ہاں مسنگ پرسنز پر تھوڑا مختلف بھی ہے، کیونکہ ہمارے کافی مسنگ پرسنز مار کے پھینکے بھی گئے۔ یہ کس نے مارے، کس نے پھینکے؟ سر دیکھیں، ہم نے شروع سے کہا کہ اٹھانے والے انٹیلیجنس آرگنائزیشنز تھے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم مانگے کس سے؟ اب تو آپ حکومت ہیں سر۔ ٹھیک ہے، میں بولتا ہوں نا، اب کس سے مانگے؟ کوئی ایک آدمی یہ بولنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ آدمی کہاں ہے، مر گئے، زندہ ہیں۔ بات کرتے ہیں ایسی بچگانہ آرگومنٹ دیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جی دبئی چلے گئے، کوئی افغانستان چلے گئے، کوئی فلانا چلے گئے۔ اب ان کے ماں باپ روڈوں پہ گھوم رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں۔ اگر ان کے بچے دبئی میں کام کر رہے ہیں یا افغانستان چلے گئے ہیں تو ان کو کیا پڑا ہے یہ دھکے کھاتے پھرتے؟ اگر کوئی تکلیف تو ہے۔ بلوچستان کی حکومت فیل ہوگی مسنگ پرسنز پہ؟ فیل ہم نہیں کہیں گے اس اسٹیج پہ۔ کوئی ایک آدمی ریکور کیا آپ نے پچھلے 7 مہینوں میں؟ نہیں، ریکور نہیں ہوئی۔ آپ نے کوشش کی ہے؟ کوشش ہم کی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آرڈر جاری کیا آپ نے؟ نہیں، ہمارے ہم کس پہ آرڈر کریں گے؟ ہمارے پاس آرڈر کے لیے کوئی پلیس ہی نہیں ہے، کس کو آرڈر کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے؟ بھائی پولیس نے نہیں اٹھائے، لیویز نے نہیں اٹھائے، ان دونوں کو جن کو ہم آرڈر کرتے ہیں۔ اوکے، وفاقی ایجنسیز نے اٹھایا؟ وفاقی ایجنسی کو کون آرڈر کرے گا؟ ہم تو نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ ہمارا کس کو کریں گے؟ آپ کی حکومت ہے وہاں، نہیں سر۔ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں؟ سر آپ کا جو آئی جی ہے وہ بھی انٹیریئر ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، باقی تو آپ چھوڑ دیں۔ جو آپ کا آئی جی ہے وہ انٹیریئر ڈپارٹمنٹ۔ سر وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وفاق بھجواتا ہے، لیکن اختیارات آپ کے پاس ہیں آئی جی سے کام لینے کے، کام آپ نے لینا ہے، احکامات آپ نے میں جاری بولتا ہوں کرنے کہ پولیس کے ساتھ ہوتے ہیں میں کب کا ریکور کر چکا تھا، لیویز کے پاس ہوتے ہیں میں کب کا ریکور کر چکا تھا۔ اب وہ ایسے مطلب کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میرے پاس ہے، کہ کوئی مطلب آپ مجھے چھوڑ دیں نا، چودھری افتخار جان نہیں رہے پرسوں، پورا کتنے سال ہو گئے اس کو؟ 8 سال۔ کتنے آدمی ریکور کروائے؟ زیرو۔ نہیں، بندے کروائے انہوں نے، 12 13 تقریباً 30 کے قریب بندے لوگ کیا ہے، لیس دین پینٹ۔ تو اسی لیے سوال یہ ہے کہ وہ مرکزی حکومت پیپلز پارٹی کی اس کا مطلب ہے کہ جمہوری حکومت کمزور ہے، ہم فیل ہو چکے ہیں، فیل ہو چکے ہیں، اس کا مطلب ہم سب فیل ہو چکے ہیں، فیل ہو چکے ہیں آپ لوگ، کیونکہ ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب شیر علی صاحب آپ فیل ہو گئے ہیں، لوگ جو اٹھائے گئے ہیں ان کو بھی آپ ریکور نہیں کر سکے؟ تو سر دیکھیں، یہ ایشو پہلے بھی پی ایم ایل این نے اس پر سٹینڈ لیا ہوا تھا، اور یہ ہمارے دور میں نہیں سارے یہ کام ہوا، یہ 5-6 مہینے پہلے کی حکومتوں کے کارنامے ہیں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ بھی عوام کو پتا ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہمارا جو سٹینڈ پہلے تھا وہی ہم نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، ہماری خواہش ہے، کوشش کر رہے ہیں جو بھی جیسے بھی مگر چودھری صاحب اب بھی اسٹل مائی سیلف از ہوپفل فرام دا فیڈرل گورنمنٹ، یعنی خواجہ آصف صاحب کر دیں گے یہ؟ نہیں، میاں نواز شریف نے، کیونکہ یہ بات میاں نواز شریف جب اپوزیشن میں تھا، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ خود کانفرنس میں کھڑے ہو کے اس نے ہم سے زیادہ ڈرون کے بارے میں بھی کہا تھا، ڈرون اٹیک نہیں ہوگا، ڈرون ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کسی دوسرا ملک ہے، یہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے مجھے لگتا ہے۔ نہیں، یہ اپنا ملک تو ہے نا۔ اب شیر علی جو صاحب سب ڈرون کی بھی اٹیک کی بات کرتے ہیں، اس میں بہت سے غیر ملکی لوگ بھی مارے جاتے ہیں، اور یہ اس کا آپ کو بھی پتا ہے، غیر ملکی لوگ مارے جاتے ہیں، آپ کے سامنے نکلتے ہیں، جو پاکستان میں نکلتے ہیں، پاکستان میں ہوتے ہیں، جو وہ کہاں سے کیسے آ جاتے ہیں، وہ ویسے ہی آ جاتے ہیں جیسے اسامہ پاکستان میں آ گیا تھا، جس کو ایبٹ آباد میں آپریشن ہوا تھا، اس کے بعد آپ اس کے بعد مہران بیس کا واقعہ لے لیں تو پھر میمو کمیشن کے کیس آ جاتا ہے، بہت سے ایسے واقعات ہیں اس کا مطلب ہماری ریاست اتنی کمزور ہے کہ ہم نہ ڈرون روک سکتے ہیں نہ غیر ملکیوں کو روک سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں ہوپ ہے
یہ جمہوری کلچر انشاءاللہ پروان چڑھے گا تو یہ سارے مسئلے آہستہ آہستہ حل ہوں گے. ایک مرتبہ آپ جتھے میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے. آپ ہی کا ملک ہے, وہ بھی آپ ہی کی ایجنسیز ہیں, وہ بھی آپ ہی کی فوج ہے, وہ بھی آپ کے لوگ ہیں, لیکن بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوا ہے ماضی میں, تو اس کو بھی روکیں گے اور انشاءاللہ ہماری مزید بھی روکے نا. یہ جب حکومت آئی ہے 64 لوگ تو اس حکومت میں اٹھا لیے گئے وہاں سے بلوچستان. ایسا ایشو نہیں ہے. ہماری پوری انشاءاللہ ایک کوشش ہے کہ اس کام کو روکیں. جو بھی طریقہ ہو قانونی طریقے سے ہونا چاہیے. عدالتوں ایک بات یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ڈرون کے خلاف ہیں. ڈرون کو پاکستان نہیں آنا چاہیے, اسے اٹیک نہیں کرنا چاہیے, یہ پورے قوم کی ایک پالیسی, ہم یہ بالکل صحیح. لیکن یہ بتائیے جب تاجک آ جائیں گے یہاں پہ, ازبک آ جائیں گے یہاں سے, یہاں پہ افغان آ جائیں گے یہاں پہ, تو ان کو روکنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے. یہ اگر آپ افغانستان کو دیکھیں تو آج خود نیٹو کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ اعتراف ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ افغانستان بھی تقریباً جو پشتون ایریاز ہیں وہ بھی طالبان کے کنٹرول میں. لیکن جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں, کیا ڈرون اٹیکس 2004 سے کیا یہاں پہ دہشت گردی ختم ہو سکی ہے؟ کچھ بھی معاملات درست نہیں ہو سکے, نہ تو ڈرون اٹیک سے نہ ملٹری آپریشن سے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے امن چاہیے اس ملک میں, اور اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سے ہم اس وار اگینسٹ ٹیرر میں گئے تب سے یہ مسائل شروع ہوئے ہیں, تو اس وار اگینسٹ ٹیرر سے نکلا جائے. اور دوسری بات ہے کہ پی ٹی آئی دیکھیں, ایک تو ہمیں ان سے امید اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو لوگ آئی ایم ایف سے قرضے لیتے ہیں, جن کے پاس یا تو اتنی اپنی کمپیٹنس نہیں ہوتی کہ وہ گھر یہاں پہ آ کے اپنے لیے ریونیو جنریٹ کریں یا اپنے گورننس کو ٹھیک بنائیں, اور یا ان کے اثاثے باہر پڑے ہوں, ان کی ساری انویسٹمنٹس باہر ہوں, ان کے اپنے اثاثے جو موجودہ گورنمنٹ ہے, تو یہ اس طریقے سے ڈیسیژن نہیں. میں اس بات پوری قوم جانتی ہے. کوئی ایسی دودھ کی نہریں چلا دی ہیں, لوگوں کو صحت کی سہولتیں دی ہیں, ہاسپٹل دے دی ہیں. پی ٹی آئی کو غلط بات نہ کریں آپ اپنی پالیسی میٹر پہ ڈسکس کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. کمپلیٹ کرنے دیں گے, آپ نے آپ کے بیچ میں نہیں بولی. اچھا, کے پی کے میں جو ہم ریفارمز لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ پورا پاکستان دیکھے گا. اور یہ بھی لے کے آ رہے ہیں, یہ تو سنے جا رہے ہیں ہم کہ آ رہی ہے, وہ ہم لا چکے ہیں, رائٹ, وہ ہم لا چکے ہیں آلریڈی. ہم لے کے آ چکے ہیں. 90 دنوں میں بلدیاتی الیکشن رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہم لے کے آئے ہیں. پاکستان میں کون لے کے آئے؟ اچھا, بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں ہو رہے وہاں؟ دیکھیں پہلے میں ایک اور پوائنٹ دیکھیں, پی ٹی آئی کے پریشر یہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی. اے پی سی میں ان کو مینڈیٹ ملا تھا, وزیر اعظم صاحب ان کو مینڈیٹ ملا تھا کہ آپ اس ملک میں امن پروسیس شروع کریں. ڈرون اٹیکس فاٹا جو ہے وہ ان کے ڈومین میں آتا ہے, ڈیفنس منسٹری, فارن منسٹری ان کے ڈومین میں آتی ہے. تو یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس تھا. کیوں یہ دیکھیں آج یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے, آج یہ جماعت اسلامی, آج پاکستان 23 نومبر کو جو جلسہ ہوا اس میں پورے پاکستان, سندھی, بلوچی, پختون, پنجابی سب نے کہا کہ ہمیں اپنے ملک کی سوورینٹی عزیز ہے. لیکن پی ٹی آئی کے پریشر کی وجہ سے اور پاکستانی قوم کو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آج چک ہیگل جو ہے وہ پاکستان آنے, ان کا ایک ایجنڈا تھا کہ نیٹو سپلائی کو آپ کھلوائیں. تو یہ ہمارا ایک پریشر بلڈ ہوا, وہاں سے انہوں نے, اور یہ ہماری کامیابی ہوگی. اور دیکھیں ہم نے ایک پریشر بلڈ کیا, اور ہم نے دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ایک موقع اللہ نے پھر دیا کہ آپ ان سے ڈرون اٹیکس کی اشورنس لیں, ڈیڈ لائن لے کہ کب تک آپ اس کو بند کروائیں گے تاکہ ہم اس کو کھلوائیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلدی اس کو کھلوا دیں گے. اپنے تینوں مہمانوں کا نواز شریف صاحب نے کیوں, دیکھیں انہوں نے کوئی اشورنس نہیں لی کہ آپ ڈرون اٹیکس رکوائیں گے. ڈرون اٹیکس رکوائیں گے. میں اپنے تینوں مہمانوں کا مشکور ہوں. خاصات اس میں کوئی شک نہیں کہ قوم کی پالیسی ایک ہونی چاہیے. ہم نے نیٹو سپلائی بحال رکھنی ہے یا ہم نے اس کو منقطع کر دینا ہے, اس کا فیصلہ پوری قوم کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک روٹ بند ہے دوسرا روٹ کھلا ہوا ہے. جب تک یہ سلسلہ رہے گا ہم بے عزت ہوتے رہیں گے دنیا میں. یا تو مکمل طور پہ بند کر دے یا مکمل طور پہ اس کو جاری کر دے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.